فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً صدق اللہ مولانا العظیم۔ نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محتشم سامعین گرامی قدر، اللہ جل مجدہ کا بے پایہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم کہ اس نے ہم سب کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ اللہ کا کروڑا فضل اور احسان عظیم ہے ہر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک فرد پر کہ اس نے اپنے حبیب کی امت میں پیدا کیا۔ آج کی نشست میں ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے اور سلسلہ وار ایک گفتگو کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، جیسا کہ سب کے علم میں ہے، ماہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے اور ربیع الاول شریف کی بہاروں کی آمد قریب آن پہنچی ہے۔ اسی حوالے اور اسی مناسبت سے انشاءاللہ آج کی نشست میں گفتگو کریں گے۔ جس موضوع کا آج کی نشست میں انتخاب کر رہا ہوں وہ ہے نسبت یار کی بات۔ اب وہ نسبت یار کی بات کیا ہے؟ قرآن حضور کی نسبت کو کس انداز سے بیان کرتا ہے اور کس کس اچھوتے پیرائے سے ہر موڑ پر اور ہر بات میں رب نسبت یار سے سلسلہ کلام کا آغاز کرتا ہے۔ اگر رب اعظم ہو کر، اکبر ہو کر، عالی ہو کر، عظیم ہو کر، جسے نسبت کی کوئی حاجت نہیں، اگر وہ در محبوب کی نسبت کا ذکر کرے تو اس میں غلاموں کو، امت محمدیہ کو پیغام دیا جاتا ہے کہ میں رب ہو کر یار کی نسبت کی بات کرتا ہوں اور تم مصطفیٰ کے غلام ہو کر یار کی نسبت کی بات کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو موضوع کیا ہے؟ نسبت یار کی بات۔ اس کو قرآن سے، آیات بینات سے، آثار صحابہ سے، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ یہ کوئی ہمارا خود ساختہ بنایا ہوا عقیدہ نہیں، یہ قرآنی عقیدہ ہے، رحمانی عقیدہ دیا ہوا ہے، اللہ کے قرآن سے ہے، مصطفیٰ کی احادیث سے ہے، صحابہ اکرام کی زندگی سے ہے۔ اب آئیں، جو میں نے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، بلا تمہید اپنے موضوع سخن کا آج کی نشست میں آغاز کرتے ہیں۔ سورہ البقرہ، قرآن کا دوسرا سورہ، اس کی آیت کریمہ نمبر 30۔ خالق کائنات نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اور اے حبیب وہ وقت یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرمایا، کس سے؟ ملائکہ سے، کہ میں زمین میں اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں۔ اور اے حبیب والا صفات، آپ وہ وقت یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ان قریب اپنا خلیفہ بناؤں گا۔
یہ بات ہو رہی ہے ملائکہ کی، ڈائریکٹ پہلا خطاب اللہ نے اس لمحے ملائکہ سے کیا تھا. بات ماضی کی کر رہا ہے، ماضی قریب کی بھی نہیں، ماضی بعید کی کر رہا ہے. اور اس ماضی کی کر رہا ہے جب ماضی کا وجود بھی نہ تھا. ایک خدا تھا اپنی شان کے لائق، اس نے پیکر خاکی حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر کا خمیر تخلیق کیا، بشری پیکر بنایا. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اپنی عشق اور محبت اور نور کا چراغ آدم کے پیکر خاکی میں پھونکا، اپنا امر، اپنا ارادہ، اذن اس میں جاری فرمایا اور کہا ملائکہ جب یہ پیکر خاکی اپنی تکمیل کے مرحلوں سے گزرے اور میرے انوار کی تجلیات میں جب اس کا پیکر خاکی رہے، اور جب میں اپنی شان والی روح، عظمت والی روح اس میں پھونکوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، سارے ملائکہ سجدے میں گر پڑنا. جو گر جائے گا وہ ملک رہ جائے گا، جو اکڑ جائے گا وہ شیطان مردود ہو کر رہ جائے گا. اب یہ بات ہو رہی ہے ماضی کی، ہو رہی ہے ملائکہ سے خطاب ہو رہا ہے. اب انداز تکلم مصطفیٰ سے دیکھیں. اب یہ سینیریو ذہن میں رکھیں، کتنی دور کی بات ہے، ہزاروں سال پیچھے کی بات ہے. یہ بات سمجھانے کی غرض سے کر رہا ہوں. اللہ جانتا ہے 1000 سال تھے، لاکھ سال تھے، کتنے سال بیت گئے، ہزارہ سال. انسانی عقل اس کا شمار نہیں کر سکتی، انسانی فہم، شعور، علم اس کی آگ ہی نہیں پا سکتا، اور اس کو سمجھنے سے قاصر ہے. رب نے فرمایا بات ہو بھلے دور کی، بھلے ہو نزدیک کی، بھلے ہو حال کی، بھلے ہو مستقبل کی، محبوب ہمارا انداز تکلم ہی محبوبانہ ہوگا. جو بڑے بڑے محبت کے دعوے کرنے والے ہوں گے ان کے سارے دعوے یہاں پر آ کر ٹوٹ کے رہ جائیں گے. فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. حبیب آپ وہ وقت یاد کیجئے جب آپ کے رب نے ملائکہ سے کہا کہ میں زمین میں اپنا ایک نائب اور خلیفہ بنانے والا ہوں. وَإِذْ، مفسرین فرماتے ہیں یہاں پر ایک فعل پیچھے محذوف ہے، فعل امر. اذکر، اے حبیب آپ یاد کیجئے. اب میں آپ کو کہوں یہ بات یاد کیجئے کہ فلاں وقت میں ہم ایک سفر میں اکٹھے جا رہے تھے، یہاں سے آپ کو کہوں کہ آپ وہ بات یاد کیجئے. اگر آپ میرے ساتھ سفر میں نہیں، میرے ساتھ سفر نہیں کیا، یا اس وقت اس موقع پر موجود نہ تھے، تو میں آپ سے یہ جملہ کہہ سکتا ہوں؟ بولیے، نہیں کہہ سکتا. کسے کہا جاتا ہے؟ جو موقع پر موجود ہو، جو ساتھ ہو، جو حجابات عظمت میں، اللہ کے چوتھے حجاب میں نور الہیہ کے اندر جلوہ گر ہو اور اللہ کے حجابات عظمت میں چھپا ہو. یہ بات اس سے کہی جاتی ہے. اللہ نے فرمایا حبیب یاد کیجئے وہ وقت جب اللہ نے ملائکہ سے کہا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں. اب اس کی بھی میں سند دیتا چلوں ساتھ. آقا نے جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا اے جبریل بتا تیری عمر کتنی ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایگزیکٹ فگر تو معلوم نہیں، لیکن آسمان عظمت پر، چوتھے آسمان پر اللہ کا ایک ستارہ چمکا کرتا تھا. میں نے اپنی زندگی میں اس کو 72,000 سال مرتبہ چمکتے دیکھا. کتنی دفعہ؟ 72,000 سال مرتبہ. تو آقا وہ ہر 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا تھا.
وہ بھی نوری سال، تو 72,000 سال مرتبہ دیکھا۔ آقا نے مسکراتے ہوئے کہا جبریل انا ذالک الکوکب، وہ ستارہ کوئی اور نہ تھا، میں محمد مصطفیٰ تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جبریل وہ ستارہ میں محمد مصطفیٰ تھا صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی قسم قرآن نے خود قرآن میں کھائی ہے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، اس روشن اور تابندہ ستارے محمد مصطفیٰ کی قسم جو معراج کی شب چشم زدن میں خالی کے کونوں مکان سے مل کر جلوہ ایزدی پا کر اور آنکھ نہ یوں جھپکی نہ یوں جھپکی، ٹک ٹکی باندھ کر جلوہ یار میں مگن ہو کر چشم زدن میں جاتی بھی ہے اور واپس بھی آ جاتی ہے، اللہ نے فرمایا اس روشن تابندہ ستارے محمد مصطفیٰ کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے نسبت یار کی بات۔ خالق کائنات نے یہاں بڑے بڑے توحید کے علم برداروں کو پیغام فکر دیا کہ جب میں محبوب سے کلام کروں، بات آدم کی اور ملائکہ کے مکالمہ کی ہے، لیکن ہم وہاں پر مصطفیٰ کو کیسے خطاب کرتے ہیں؟ بات ہو رہی تھی حضرت آدم کی اور ملائکہ کے مکالمہ کی، رب کا جبریل امین اور کل ملائکہ سے جو مکالمہ ہوا، بات اس کی ہو رہی تھی، مصطفیٰ بیچ میں کہاں سے آ گئے؟ رب نے کہا محبوب جب سب کچھ ہے ہی تمہارے تو فعل، جب سب کچھ آپ کے تو فعل ہے، اول الخلق مصطفیٰ ہے، اول ما خلق اللہ نوری من نوری ہی، آقا نے فرمایا اللہ نے اپنی شان والے نور سے سب سے پہلے مجھ مصطفیٰ کے نور کو تخلیق فرمایا۔ جب سب کچھ مصطفیٰ کے تو فعل ہے، بعض لوگ کہتے ہیں یہ تم نے اپنے زوم میں اپنے عشق اور محبت اور وارفتگی میں یہ عقیدہ بنایا ہے۔ وہ جتنے اعتراضات ہیں ان سب کا جواب قرآنی نصوص سے کے کر کے آج کی نشست میں رکھیں گے۔ ہم نے خود کیوں بنایا ہے بھائی؟ بات ہے حضرت آدم علیہ السلام کے نائب ہونے کی، خلیفہ ہونے کی۔ رب یوں بھی تو کہہ سکتا تھا وَإِذْ قَالَ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ، اور محبوب وہ وقت یاد کیجئے جب ملائکہ کے رب نے انہیں کہا کہ میں زمین میں اپنا نائب بناؤں گا۔ یوں بھی کلام ہو سکتا تھا وَإِذْ قَالَ رَبُّ الْآدَمِ، اے حبیب وہ وقت یاد کیجئے جب آدم کے رب نے فرشتوں سے یہ کہا، ہو سکتا تھا کہ نہیں؟ بولیے بھائی، یوں بھی کلام ہو سکتا تھا۔ کیا ملائکہ کا رب نہیں؟ کیا آدم علیہ السلام کا رب نہیں؟ قربان جائیں، اس نے کہا میں ملائکہ کا بھی رب ہوں، رب العالمین ہوں، الحمدللہ رب العالمین، میں جمین ثانیت کا رب ہوں، 18,000 عالم میری ربوبیت میں پلتے ہیں، ایک پتھر کی تہ میں جو کیڑا ہے اس کو رزق دینے والا میں ہوں، پالنے والا میں ہوں، ماں کے پیٹ میں تمہاری پرورش فرمانے والا میں ہوں، اس کا انکار نہیں ہو سکتا۔ جہاں میں ساری انسانیت کا، جمیع عوالم کا، جمیع عالمین کا رب ہوں، کل انبیاء علیہ السلام، رسول اعظام علیہ السلام کا رب ہوں، لیکن جو مزہ مجھے مصطفیٰ کے رب کہنے میں ہے وہ کسی اور شے میں نہیں ہے۔ جو لطف رب کو اپنی شان کے لائق مصطفیٰ کا رب کہنے میں آتا ہے وہ کسی اور شے میں نہیں آتا ہے۔ یہ ہے نسبت یار کی بات کہ ہر جگہ، ہر موڑ، ہر موضوع میں یار کی نسبت کی بات کرنا ہے کہ نہیں؟ نسبت یار کی بات یہ ہے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔
اور مقام عظمت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب یہ سارا ربیع الاول کا موسم نسبت یار کی بات کرنے کا موسم ہے، حضور کے والضحیٰ کے مکھڑے کا ذکر کرنے کا موسم ہے، اور واللیل کی سیاہ رات کی طرح چمکتی زلف عنبری کے ذکر کرنے کا موسم ہے۔ ما زاغ اور ما زاغ البصر و ما طغیٰ کے کجلوں والے نین کا ذکر کرنے کا موسم آن پہنچا ہے۔ تو وہ سارا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پورا ماہ حضور کے عشق کی، محبت کی، وارفتگی کی، اطاعت کی، اتباع کی، نسبت کی، غلامی کی، سگانی کی بات ہوگی۔ اور صحابہ اکرام جس طرح نسبت یار کا پاس رکھا کرتے تھے، اسی طرح ان ساری محافل کے اندر اسی کا ذکر خیر ہوگا۔ اب دیکھیں، رب کا کوئی ایک عمل، اس کا فعل، اس کا کلام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ عربی کا مقولہ ہے فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، کہ جو حکیم اور دانا انسان ہوتا ہے اس کی کوئی بات حکمت سے خالی نہیں ہوتی۔ یہ جس کو اللہ حکمت دے دے اس کی کوئی بات حکمت سے خالی نہیں ہوتی، تو جو ہے ہی ذاتی حکیم کی شان والا، اس کی بات حکمت سے کہاں خالی ہو سکتی ہے؟ کائنات میں جتنی حکمتیں علم و فلسفہ کی بڑھتی ہیں، اسی رب کے دربار سے بڑھتی ہیں، اور وہ انبیاء پر ان کا نزول ہوتا ہے، پھر انبیاء کے طفیل ان کی امتوں میں بڑھتا ہے۔ اب آئیں، اللہ نے خود نسبت یار کا ہمیں درس دیا۔ اب اس سے اگلی آیت کریمہ میں چلیے، سورہ نساء، چوتھا سورہ قرآن کا، اس کی 65 نمبر آیت کریمہ۔ خالق کائنات نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک او کما قال، اے حبیب والا صفات، مجھے آپ کے رب ہونے کی قسم، یہ لوگ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے جمیع معاملات میں ان کے درمیان کوئی جھگڑا ہو جائے، باہم آپ کو حاکم اعلیٰ تسلیم نہ کر لیں۔ یہ قرآن کی آیت ہے، یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے۔ میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، موضوع سے نہیں ہٹنا چاہتا، اسی آیت پہ صرف اکتفا کریں۔ فلا وربک، اے محبوب مجھے آپ کے رب ہونے کی قسم، قربان جائیں، اس سے بڑی نسبت یار کی بات کیا ہوگی؟ اور عظمت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ حبیب مجھے آپ کے رب ہونے کی قسم۔ یہ پورے قرآن میں ایسی آیت ہے، یوں تو سارا قرآن نعت مصطفیٰ کا نام ہے، عظمت محمدی کا نام ہے، نسبت یار کا نام ہے، لیکن قربان جائیں یہ ایسا قرآن میں اچھوتا انداز ہے کہ دلوں کو موہ کر رکھ لیتا ہے۔ مولا تو یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ مجھے آدم کے رب ہونے کی قسم، مجھے نوح کے رب ہونے کی قسم، مجھے یحییٰ کے رب ہونے کی قسم، مجھے ادریس کے رب ہونے کی قسم، مجھے الیاس کے رب ہونے کی قسم، مجھے الیسع کے رب ہونے کی قسم، داود کے رب ہونے کی قسم، زکریا کے رب ہونے کی قسم۔ مولا اتنے انبیاء اور رسول اعظام علیہ السلام گزرے، کسی کے رب ہونے کی قسم نہیں کھائی، حالانکہ تو سب کا رب ہے۔ چاہتا تو رب قسم کھا لیتا، وہ کسی کا محتاج نہیں، سارا جہان اس کا محتاج ہے، اور وہ نہ ہی نسبتوں کا محتاج ہے۔ وہ ایسے کلام نہ بھی کرتا تو اس کی ایک ایک بات حکمت سے خالی نہ ہوتی، لیکن قربان جائیں اس نے کہا جب یار کی نسبت مقام محمدی کی بات کروں گا اور مصطفیٰ کے مقام کی بات کروں گا تو ایسے نرالے انداز میں کروں گا کہ 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام کا ذکر بھی میں نے اس شان کے ساتھ نہ کیا ہوگا۔ کہا وہ سارے میرے نبی مقرب، مجھے معبود حقیقی ماننے والے،
میری توحید کا، رسالت کا، اپنی نبوت کا حق ادا کرنے والے، نگر نگر گلی گلی پیغام دینے والے، اور کوئی اس کی محبت میں آروں میں چر جائے، یہ اللہ کے نبی اس کی محبت میں آروں میں چر گئے، کوئی اس کی محبت میں چاہے کنان کے اندر گیا، حضرت یوسف علیہ السلام کنویں کے اندر گرے اس کی محبت میں، حضرت یعقوب 40 سال اپنے لخت جگر سے اس کی محبت میں دور رہے، انہوں نے بھی محبت کا حق ادا کیا، اللہ کی بندگی کا حق ادا کیا، لیکن قربان جائیں بعضوں کو بعض پر فضیلت دے کر سب سے زیادہ جس کو فضیلت دی ہے وہ ہمارے نبی آمینہ کے لال کو دی ہے۔ فرمایا محبوب سب اپنی جگہ بجا، لا نفرق بین احد من رسلی، ہم اللہ کے رسولوں میں کسی ایک میں فرق نہیں کرتے، نبوت اور رسالت میں سب برابر ہیں، لیکن لاڈلے محبوب تو ایک ہی ہوتا ہے، تو ساری کائنات میں اور نبوت اور رسالت کے باب میں اگر کوئی ہمارا محبوب ہے اللہ کا تو وہ محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرمایا مجھے آپ کے رب ہونے کی قسم، قربان جائیں اللہ نے بھی اپنے حبیب سے محبت کا حق ادا کیا، مصطفیٰ نے خدا کو چاہنے کا حق ادا کر دیا، اور خدا نے اپنے محبوب کو راضی کرنے کا حق ادا کر دیا۔ مصطفیٰ غار حرا کی خلوت میں جا کر رب کو چاہتے رہے، رب کعبہ قوسین او ادنا پر بلا کر بلا حجاب رب مصطفیٰ سے ملاقات کرتا رہا۔ ادھر سے مصطفیٰ نے چاہنے کا حق ادا کیا، ادھر سے یار نے محبوب کو راضی کرنے کا حق ادا کر دیا، اور اتنی ٹھوس دلیل ہے کہ مجھے آپ کے رب ہونے کی قسم، گویا مصطفیٰ ایسے لطیف، طاہر، مطہر و مطہر تھے کہ مصطفیٰ کی ذات میں ایک رتی برابر نقص نہ تھا، اسی لیے خالق کائنات جب کسی شے کی قسم کھاتا ہے تو اس کی عظمت کو دوبالا کر کے رکھ دیتا ہے۔ قرآن کی قسم اس لیے کھائی کہ اس جیسی کتاب کوئی نہیں، 104 صحائف ہیں کل، سب سے اونچی کتاب جس کا رتبہ سب سے زیادہ ہے وہ کون سی ہے؟ قرآن حکیم، اس لیے اس کی قسم کھائی۔ والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن حکیم کی، تو قربان جائیں جس جیسی کوئی کتاب نہ ہو اس کی قسم کھاتا ہے، اور جس جیسا کوئی رسول نہ ہو اس رسول کی بھی قسم کھاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے چلیے، اسی سارے ربک کے فلسفہ کی ایسی ترجمانی خالق کائنات نے جا بجا بیشتر مقامات پر کی۔ 40 دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے اپنی منشا کے مطابق کلام نہ کیا، سلسلہ وحی کو منقطع رکھا، کفار نے تانے دیے، تان و تشنیع دی کہ محمد کا رب صلی اللہ علیہ وسلم محمد سے ناراض ہو گیا ہے، اس نے چھوڑ دیا ہے، کلام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ سارا مکہ تان و تشنیع دے رہا ہے۔ جب آقا کا صبر کا پیمانہ اپنی شان کے لائق چھلکنے لگا عشق الہیہ میں، مخلوق کے تانوں سے نہیں، تو خالق کائنات نے اسی لمحے جبریل امین کو بھیجا اور کہا جا جبریل، اب ہماری منشا کے مطابق سارا ماحول بن چکا ہے، مصطفیٰ اپنے کسی تانا کا خود جواب نہ دیں گے، میں رب خود مصطفیٰ کی شان کا دفاع کروں گا۔ فرمایا محبوب والضحیٰ، قسم ہے آپ کے روح انور کی
اور چاند سے بڑھ کر حسین و جمیل چہرہ مصطفیٰ کی قسم، یہ چاند سورج جس چہرے سے ضیاء روشنی پاتے ہیں اس حسین مکھڑے کی قسم. اور فرمایا واللیل اذا سجا، اور قسم ہے سیاہ رات کی طرح چمکتی زلف عنبری کی قسم جو آپ کے شانوں کا بوسہ لیتی ہیں. قربان جائیں ان کے تانے یہ تھے کہ محمد کا رب محمد کو چھوڑ گیا. رب نے فرمایا حبیب تانوں کا جواب تو بعد میں دیں گے، آ لاڈلے پہلے تجھے تو راضی کر لے اور تیری ڈارس تو بندھا دے. جو رب بلا کسی کو چھوڑ جائے وہ اس کے مکھڑے کی قسمیں بھی کھاتا ہے، اور جو رب بلا کسی سے ناراض ہو اس کی زلف عنبری کی قسم کب کھاتا ہے؟ بدھا، قسم ہے مصطفیٰ آپ کے روح زیبا کی، اور واللیل اذا سجا، سیاہ رات کی طرح چمکتی زلف عنبری کی قسم جو عاشقوں کی ڈارس بندھا کے رکھ دیتی ہیں. فرمایا ما ودعک ربک وما قلی، حبیب آپ کا رب نہ آپ سے ناراض ہوا ہے اور نہ کبھی آپ کو تنہا چھوڑے گا. معاشر کا میدان بھی ہوگا، نہ آپ کو تنہا چھوڑے گا، نہ آپ کے طفیل آپ کی امت کو تنہا چھوڑے گا. فرمایا محبوب کیا ہوا؟ یہ تانے دیتے ہیں، ان کو دینے دو، ان کا وتیرہ ہے. آدم علیہ السلام کو میری رضا اور محبت کی خاطر بھی تانے پڑے. یہ سلسلہ تو پرانا ہے لیکن ہاں وہ اپنے تانوں کا جواب خود دیتے تھے. محبت کا تقاضا، نسبت یار کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب وہ سارے اپنے تانوں کا جواب خود دیتے رہے ہیں. لیکن اب عظمت مصطفیٰ کا باب ہے، ہر ایک کافر کی زبان سے جو تانا یار کے خلاف نکلے گا رب خود اس کا دفاع کیا کرے گا. فرمایا حبیب کیا ہوا؟ یہ تانے دیتے ہیں ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے، بات ہے ربک کی چل رہی آج کی نشست میں، آپ کا رب حبیب نہ کبھی آپ کو چھوڑے گا نہ کبھی آپ سے ناراض ہوگا. وہ رب بھی کبھی ناراض ہو سکتا ہے جو یار کے ودھا کے مکھڑے کی قسم کھاتا ہے، جو واللیل کی سیاہ رات کی طرح چمکتی زلف عنبری کی قسم کھاتا ہے. وہ رب بھی بلا حبیب کبھی تجھ سے ناراض ہو سکتا ہے، جو والفجر کہہ کے تیرے گالن کی سرخی کی قسم کھاتا ہے اور یاسین کہہ کے تجھے صحرا پہناتا ہے. وہ رب بھی بلا تجھ سے ناراض ہو سکتا ہے. اور جب محبوب کنگا دے کر کنگی کر کر زلفیں سنوار کر نکلے اور حامیم کہہ کے یار کے کنڈل کی قسم کھاتا ہے، اور کبھی زمانہ مصطفیٰ کی قسم بالعصر کہہ کے کھاتا ہے، کبھی زبان مصطفیٰ کی قرآن میں قسم کھاتا ہے، کبھی علم نشرح کے سینہ کی قرآن میں قسم کھاتا ہے. جو رب لمحہ لمحہ یار کی نسبتوں کی قسم کھاتا ہے وہ رب بھی کبھی محمد سے ناراض ہو سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ نے کس کس مقام پر نسبت یار کا حیا کیا اور ہمیں میسج اور پیغام یہ دیا کہ ساری دنیا جب تک مصطفیٰ کی دہلیز پر آ کر مجھے رب تسلیم نہیں کر لیتی تب تک وہ توحید پرست نہیں ہو سکتا ہے. ربو کا یہ قرآن کریم میں کم و بیش بھی یہ لفظ 900 بار آیا ہے. کتنی دفعہ؟ مختلف اینگل سے، مختلف رائے سے، کبھی ربہم کہہ کر، کبھی ربکم کہہ کر. لیکن جو سب سے لطف والا مقام ہے وہ ہے ربو کا. مصطفیٰ مجھے آپ کے رب ہونے کی قسم. قربان جائیں، خدا کو کتنا ناز ہے کہ خود کو مصطفیٰ کا رب کہہ کر بھی قسم کھا رہا ہے. یہ ہے نسبت یار کی بات. بولیے کیا؟ نسبت یار کی بات.
پھر اس سے آگے چلیے، فرمایا والا سوف یعطیک ربک فترضی، ان قریب آپ کا رب، ربک آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ محبوب آپ راضی ہو کر رہ جائیں گے۔ فلسفہ ہے نسبت یار کا۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اس کا شان نزول کیا ہے؟ آقا غار حرا کی خلوت میں جا کر اپنی امت کے گناہگاروں کے حق میں روتے۔ کبھی یار شب بیداری میں ساری رات قیام اللیل میں امت کے حق میں روتے۔ تو اللہ پاک نے جبریل امین کو بھیجا، محبوب سے جا کر پوچھ، حالانکہ ہر شے کو ہونے سے پہلے جانتا ہے۔ آقا کی بارگاہ میں جبریل امین علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کون سی شے رلاتی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا، مجھے اپنی امت کے گناہگاروں کا غم رلاتا ہے، کہیں وہ اعمال بد کے ساتھ جہنم میں نہ چلے جائیں۔ یہ ہے لجپال نبی، اپنی امت کو یاد کرنے والے، اور ہم جیسے ناقصوں گناہگاروں کو ہر لمحہ یاد میں رکھنے والے، دھیان میں رکھنے والے، ہمارا خیال کرنے والے۔ جبریل امین علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، کہا مولا مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے میری امت کا غم رلاتا ہے۔ کہا جبریل جا یہ آیت لے جا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ کو ہمیشہ کے لیے راضی کر دے گا۔ اب حدیث پاک الفاظ ہیں بخاری میں، مسلم میں، جامع ترمذی میں، دیگر کتب احادیث کے اندر اللہ پاک نے دو باتیں مصطفیٰ کے سامنے رکھی۔ کتنی؟ دو، کہ حبیب یا عادی امت بغیر حساب کے بخشوا لو یا شفاعت کا اذن لے لو۔ آقا نے چند لمحوں کے لیے سوچا کہ اگر آدھی امت بخشوا لے تو کسی امتی نے پیچھے سے آواز دی، یا رسول اللہ میں تو جہنم میں جا رہا ہوں آپ کا امتی ہو کر۔ آقا نے فرمایا نہیں جبریل، ہم آدھی امت بغیر حساب کے نہیں بخشواتے، ہم شفاعت کا اذن لیتے ہیں۔ اور آقا نے فرمایا حدیث پاک میں، میں تب تک سر سجدے سے نہیں اٹھاؤں گا جب تک میرا امتی ادنا سے ادنا، جس نے کلمہ پڑھا ہوگا، بس کلمہ پڑھنے کی بنا پر امت محمدیہ میں شامل ہوا ہوگا اور اپنے اعمال بد کے تو فعل جہنم میں جا چکا ہوگا۔ آقا فرماتے ہیں میں تب تک سر سجدے سے نہیں اٹھاؤں گا جب تک اس کو ساتھ جنت میں لے کر شامل نہ ہو جاؤں۔ فرمایا میں تب تک سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک سب کو بخشوا کے ساتھ نہ لے چلوں۔ دوستان مکرم، بات میں نے ربوکا کے فلسفہ سے چلائی تھی کہ آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا۔ اب محبت کی سمجھ آئی اور نسبت یار کی سمجھ آئی، وہ کتنا پاس رکھتا ہے کسی اور نبی سے، اور اس کی امت کے حق میں رب نے ایسی گواہی اور ایسی پیشن گوئی قبل از وقت نہیں کی۔ یہ فقط کسی کو عشق اور محبت کے جام پلائے ہیں تو وہ محمد مصطفیٰ کو پلائے ہیں یا ان کی امت کو پلائے ہیں، کسی اور کے حق میں ایسی شفاعت کا مجدہ عطا نہیں کیا۔ فرمایا حبیب نہ آپ کو پریشان ہونے دیں گے نہ آپ کی امت کو کبھی پریشان ہونے دیں گے۔ حبیب گھبرا نہیں، تیرا رونا ہم سے نہیں دیکھا جاتا، تیرا ساری رات قیام اللیل میں امت کے حق میں رونا اور اتنے آنسو بہانا کہ آقا کی داڑھی مبارک بھیگ جائے۔ حبیب غم زدہ نہ ہوا کر، آج کے بعد غم کا مداوع کرنے کے لیے تیرا رب جو ہے، ربو کا آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ کبھی بھی پریشان نہیں ہوں گے۔ پھر دوستان مکرم اس سے آگے چلیے، فرمایا حبیب ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، حبیبا لوگوں کو اپنے رب کی طرف بلا، اپنے رب کی طرف،
اب کسی نے گنگا کو رب بنایا ہوا ہے، بڑی خاص توجہ، کسی نے سورج کو رب بنایا ہوا ہے، کسی نے دیوی دیوتا کو رب بنایا ہوا ہے، کوئی ماں دھرتی کو رب کا نام دے رہا ہے، کوئی گنگا جمنا کو رب کا نام دے رہا ہے. ہر کسی نے کسی نہ کسی اینگل سے جدا جدا رب بنا رکھے ہیں. رب نے فرمایا رب اسی کا ہوتا ہے جو محمد مصطفیٰ کا ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. باقی سارے مذہب، سارے دھرم، وہ جس اینگل سے رب کو پکارتے رہیں، رب ان کی پکار بھی نہیں سنتا ہے. جو رب محمد مان کر مجھے رب مانتا ہے اسی کی توحید ہمیشہ سلامت رہتی ہے. ہر چند کے کوئی مسلمان ہو کر مصطفیٰ کی رسالت کا رستہ کاٹ کر اس دروازے سے لا تعلق ہو کر وسیلہ مصطفیٰ کا انکار کر کر یار کی گلی سے راہ فرار اختیار کر کر کعبے کے صحن میں کھڑا ہو کر ایک ٹانگ پر بھی رب کو پکارتا رہے. رب کہتا ہے نادا تو نے قرآن نہیں پڑھا، میں آدم سے لے کے عیسیٰ تک مصطفیٰ سے جب بھی کلام کیا ہے رب کا کہہ کے، مصطفیٰ تیرے رب ہونے کی قسم، مجھے تیرا رب ہونے کی قسم کہہ کے کلام کیا ہے. جب رب یار کی نسبت کی قسم کھاتا ہے اور یار کو اس انداز میں کلام کرتا ہے کہ رب ہو کر مصطفیٰ کو یہ کہتا مصطفیٰ مجھے تیرے رب ہونے کی قسم، جو رب مصطفیٰ کے رب ہونے پر قسم کھاتا ہے وہ تب تک توحید قبول نہیں کرتا جب تک یار کا عشق اور محبت ساتھ نہ ہو. میں ساری دنیا جتنے مرضی رب کو پکارتی رہے، جس انداز میں پکارے، رب اسی کی پکار سنتا ہے جو یار کی گلی میں آ کر مصطفیٰ کے قدموں پر زندگی قربان کرے اور صدیق کے نقش قدم پر چلتا ہوا ہر شے محبوب کے قدموں میں لٹا دے. رب اسے عرش بری سے جبریل کی وساطت سے سلام بھیج کر کہتا ہے کہ جبریل جا مصطفیٰ کو یہ کہہ کہ اللہ صدیق کے عشق اور محبت اور وفا پر راضی ہو چکا ہے. آپ صدیق سے پوچھ کر بتائیں وہ اس گناہ کے عالم میں اپنا سب کچھ لٹا کر ایک پائی ایک رتی پاس نہیں رکھی. رب اور رب مصطفیٰ سے خوش بھی ہے کہ نہیں؟ رب پھر عرش بری سے یہ غلاموں سے پوچھتا ہے کہ مصطفیٰ کو منانے والوں تم رب سے خوش بھی ہو کہ نہیں؟ اسی اسنا میں صدیق اکبر وجد میں آ کر مصطفیٰ کا طواف کرتے ہیں، کہتے ہیں آقا میں سب کچھ لٹا کر آپ پر بھی راضی ہوں اور آپ کے رب پر بھی راضی ہوں. یہ ہے مصطفیٰ کا اللہ سے محبت کرنا اور پھر اللہ کا مصطفیٰ کے غلاموں سے بھی محبت کرنا. مصطفیٰ جو صدیق کی طرح سب کچھ لٹا کر آپ کو راضی کر لیتے ہیں، اس کو اللہ جیسے رسالت کا جام پلاتا ہے اور نبوت محمدی کا آئینہ دار بناتا ہے. یہیں تک نہیں رکھتا، جب غار حرا کی خلوت اور غار ثور کی خلوت کی رات آتی ہے، اللہ جب مصطفیٰ کو اپنی معیت کا جام دیتا ہے تو ساتھ صدیق اکبر کو بھی جام پلا دیتا ہے. تو اللہ جب اپنی خاص معیت دینے کا وقت آئے تو پھر تنہا مصطفیٰ کو معیت نہیں دیتا. اللہ پاک کہتا ہے کہ اے مصطفیٰ ان اللہ معنا، اے صدیق گھبرا نہیں. آقا قرآن میں کہتے ہیں لا تحزن، اے صدیق گھبرا نہیں، بلے کافر باہر کھڑا ہے یہ تو دیکھ تم مصطفیٰ کی سنگت میں نہیں، مصطفیٰ کے رب کی سنگت میں ہے. اللہ کی سنگت جسمانیت سے پاک ہوتی ہے، بلا کیف ہوتی ہے. کہا صدیق دیکھا مصطفیٰ کو راضی کرنے کا صلہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور جب ان کی امت کو سنگت دینے کا وقت آیا
قرآن میں کہا صرف اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی سنگت دی، ان کی قوم میں سے کسی کو اپنی معیت سے نہیں نوازا۔ جو مصطفیٰ کو راضی کرتا ہے اللہ پاک اس کو صدیق اکبر کو اپنی سنگت بھی دیتا ہے اور مصطفیٰ کی سنگت بھی عطا فرما دیتا ہے۔ یہ ہے نسبت یار کا پاس، یہ نسبت یار والی ہستیاں تھیں جو یار کو پا گئے وہ دونوں جہانوں میں توحید کا جام پی گئے۔ اور جو یار کا نہیں ہوا، مصطفیٰ کا نہیں ہوا، ربو کا کے فلسفے کو نہیں سمجھا، اعلیٰ حضرت نے کہا جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں یوں ہی در بدر خار پھرتے ہیں۔ وہ خار پھرتا ہے۔ آج ساری دنیا صدیق کے عشق اور محبت کی بات کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ کیوں کرتی ہے؟ انہوں نے رب کا کے فلسفے کو سمجھ لیا، اس آیت کو سمجھ لیا، فلا و ربک مصطفیٰ مجھے تیرے رب ہونے کی قسم۔ صدیق بانپ گئے رب بھی اسی کا ہے جس کے مصطفیٰ ہے، اور جو مصطفیٰ کا نہیں ہے وہ کبھی رب کا نہیں ہو سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے بھائی؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے نسبت یار کی بات۔ آخری دلیل دے کر پھر انشاءاللہ اگلے جمعہ پر اسی سے آگے موضوع چلاؤں گا۔ ہم نے یہ ساری نسبت کی بات کی، اللہ نے خود قرآن میں کی، صدیق اکبر نے عملی نمونہ بن کر اس پر ساری زندگی گزاری۔ جب کفار مشرکین نے اس رب کا کے سارے قرآنی فلسفہ کو سنا، جب بھی رب کلام کرتا ہے مصطفیٰ کا رب کہہ کے، مصطفیٰ کا رب کہہ کے، حالانکہ 360 بت خانہ کعبہ میں تھے وہ خود کو توحید پرست کہتے، رب نے کہا ہم اسی کے رب ہیں جو مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا ڈال لیتا ہے۔ جب انہوں نے سند مانگی کہ یہ 360 سامنے نظر آتے ہیں، آخری بات، آخری دلیل، تو آقا ایک کے اوپر دلیل کون سی ہے؟ جو نظر بھی نہیں آتا، یہ تو سامنے نظر آتے ہیں۔ آقا نے فرمایا آؤ دلیل میں محمد مصطفیٰ خود ہوں، اللہ کی توحید کی دلیل میں ہوں۔ کیسے؟ سورہ یونس 10واں سورہ 16ویں آیت کریمہ، آقا نے فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، اس اعلان نبوت سے قبل 40 برس تم میں رہا ہوں، میرا لڑکپن، بچپن، جوانی سب کچھ تم میں رہا ہے، اور میرا شباب کا عالم 40 سال تمہارے اندر رہا ہے۔ اگر رتی برابر نقش نکال دو رب کے ایک ہونے کا انکار کر دینا، اور اگر ذات مصطفیٰ میں کوئی نقش نہیں ہے تو مانو جو رب کا، جو مصطفیٰ کا رب ہے وہ کتنا نقش سے پاک ہوگا۔ فرمایا میں خود اللہ کے ایک ہونے پر دلیل ہوں، اور رب نے فرمایا محبوب ہم نے آپ کو برہان بنا کر بھیجا، اپنی ذات پر بھی دلیل بنا کر بھیجا۔ دوستان مکرم، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے گج وج کے اپنے گھروں میں جتنی حیثیت ہے حضور کی یار کی نسبت کی بات کریں، حضور کے عشق اور محبت کے نغمے اپنی اولادوں کو سنائیں، اپنی بچیوں کو سنائیں، تاکہ جب کبھی ہم دنیا سے چلے جائیں تو وہ نسبت یار کی بات کریں۔ اگر اعمال بد کی وجہ سے ملائکہ حساب لینے آئیں تو رب کہے وہ میرے یار کی نسبت کی بات کر رہے ہیں، ان کو معاف فرما دو۔ انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے حوالے سے، حضور کی نسبت کے حوالے سے انشاءاللہ ہم تفصیلی گفتگو کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو حضور کی نسبت میں اور غلامی میں جینا مرنا نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔